ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس وقت صحابہ کرام سراپا ادب بنے ہوئے آقائے دو جہاں علیہ السلام کی مجلس میں بزم آرا تھے۔ وہ نوجوان جو غفمان شباب کی عالم میں تھاپوں میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، آپ مجھے گناہ کی اجازت دے دیں کہ میں یہ گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ارے آقا رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ تو بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے؟ کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدکاری کی اجازت دے، اس لیے کہ اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ موقع پر کوئی زید خشک اور مبلغ محض ہوتا تو روز درشتی کلام کے اس انداز سے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اسے جھڑک دیتا کہ ظالم، تو نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ ممکن تھا کہ طیش میں آ کر وہ اپنی مجلس ہی سے نکال دیتا، لیکن مسئلہ اعظم طبیب امراض روحانی حضور سرکار دو عالم علیہ وسلم کی جبین مبارک پر ذرا برابر بھی شکن نہ آئی۔ صحابہ کرام حیران و سراس سیما ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریشی نوجوان کو اپنے قریب کر لیا اور بڑی شفقت سے نرم لہجے میں پوچھا، اے بیٹے، ذرا یہ بتا، جس جرم کی تو نے مجھ سے اجازت مانگی ہے، کس سے کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا تو ایسا اپنی ماں سے کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہرگز نہیں، کیا کوئی اپنی ماں سے بھی ایسا ارادہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، تم نے سچ کہا، کیا تو ایسا اپنی بیٹی کے ساتھ کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اپنی بیٹی سے ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم نے بالکل ٹھیک بات کہی، تو پھر کیا اپنی بہن سے ایسا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں، کیا کوئی اپنی بہن سے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نے چچی، پھپھی، خالہ اور جتنے محرم رشتے ہو سکتے تھے سب گنوائے اور ہر ایک کے بارے میں انکار کرتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نفسیاتی طور پر اس کو یہ بات یقین کرا دی کہ تو جس خاتون سے بدکاری ارتکاب کرے گا وہ کسی نہ کسی کی ماں، بہن اور پھوپھی، خالہ وغیرہ ہوگی، اور اگر تجھے اس کام کی اجازت دے دی پھر تیری سکی ماں اور بہن بھی نہیں بچ سکے گی۔ اصل نقطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھانا چاہتے تھے دل میں اتر گیا۔ پھر حدیث پاک میں آ گئے، بیان ہوا ہے کہ آپ نے اپنا دست شفقت اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ نوجوان کہ جو گناہ کی اجازت مانگنے آیا تھا، مگر آقا و مولا اس کے کرم کا ہاتھ اس کے سر پر پڑ گیا۔ آپ نے اس کے حق کی دعا فرمائی، بارگاہ الہی اس نوجوان کی گزشتہ گناہ معاف فرما دیے اور اسے آئندہ گناہ کرنے کی توفیق چھین لی۔ حدیث کے راوی صحابی بیان کرتے ہیں، پھر زندگی بھر کے لیے اس کی مائیت قلب اس طرح تبدیل ہوئی، مرتے دم تک کسی کی طرف غلط نظر اٹھی ہی نہیں۔